السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ عافیت میں رکھے۔ دوستو آج کا ہمارا عنوان کیا آپ جانتے ہیں؟ آج جو دوستوں ہم اپنی لائیں ایک بہت ہی عبرتناک اور بہت ہی حیرت زدہ قصہ لے کر آئے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں دوستو کہ دور جاہلیت میں عربوں کا جو حال تھا اس میں آپ کو ہم ایک واقعہ بتائیں گے انشاءاللہ۔ دور جاہلیت میں عربوں میں لڑکی کی پیدائش کو بہت منحوس سمجھتے تھے۔ اگر کسی کی لڑکی پیدا ہو گئی تو وہ اپنی آپ کو معاشرے میں بیٹھنے کے لائق بھی نہیں سمجھتا تھا۔ شرم کی وجہ سے گھر سے نکلنا بھی اس کے لیے دبر ہوتا تھا۔ گھر سے نکلنا وہی سمجھتا تھا کہ شاید پورے معاشرے میں میری ناک کٹ گئی، اب میں گھر میں سے کیسے نکلوں۔ اسی وقت کا ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آنے کے بعد انہوں نے اپنی عاقیدتی سنائی کہ اللہ کے نبی، جاہلیت کے دور میں جب میں ایمان میں داخل نہیں ہوا تھا کچھ مجھ سے گناہ ہوا ہے، کیا اس کی معافی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کون سا گناہ ہوا تھا؟ تو بتانا شروع کیا انہوں نے کہ اللہ کے نبی، ہمارے جب ہم لوگ جاہل تھے تو لڑکیوں کی پیدائش کو ہم بہت برا سمجھتے تھے، اور لڑکی جب پیدا ہو جایا کرتی تھی تو اس کو ہم زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ دبا دیا کرتے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا اللہ کے نبی کہ میری امی لڑکی اولاد کا سلسلہ ہوا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر لڑکی پیدا ہو تو اس کو دفن کر دینا، اور میں یہ کہہ کے نکل گیا، سفر پہ چلا گیا۔ میرے پیچھے میرے گھر میں ولادت ہوئی اور لڑکی پیدا ہوئی۔ میری بیوی نے مجھے بتایا نہیں، مجھ سے چھپایا اور اس لڑکی کو پڑوس میں دے دیا، اور جب میں آیا تو مجھے یہ بتایا کہ لڑکی پیدا ہوئی تھی اور اس کو دفن کر دیا، دبا دیا۔ میں مطمئن ہو گیا، اس میری بچی کو پڑوس میں دے دیا تھا۔ میں گھر میں جب آیا کرتا تھا، جب میں گھر سے باہر ہوتا تھا تو میری بیوی پڑوس میں جا کر بچی کو دیکھ لیا کرتی تھی، دن بھر بچی گھر میں کھیلا کرتی تھی۔ جب میں آتا تھا تو بچی آ جایا کرتی تھی، مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی، انسیت ہو گئی۔ اکثر وہ لڑکی آتی تھی اور میں اس سے کھیلا کرتا تھا، بات کیا کرتا تھا، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ میری بچی ہے۔ لڑکی بڑی ہوتی گئی، اکثر وہ گھر میں آیا کرتی تھی اور میں اس سے کھیلا کرتا تھا، مجھے بھی اس سے بہت محبت ہو گئی بچی سے، اور وہ اکثر آتی تھی۔ اب نوبت یہاں تک مجھے اللہ کے نبی کہ میں اس کو دیکھنے کے لیے بیتاب رہتا تھا۔ اکثر وہ جب نہیں آیا کرتی تھی میں بلایا کرتا تھا اس کو دیکھنے کے لیے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک مرتبہ جب وہ بچی نہیں آئی تو میں نے اپنی اہلیہ سے، اپنی بیوی سے کہا کہ بچی کو بلا۔ وہ بچی آئی۔ میری بیوی نے سوچا کہ یہ موقع اچھا ہے، اس وقت ان کو بچی کی بہت محبت ہے تو بتا دو۔ میری بیوی نے مجھے بتایا کہ یہ جو بچی ہے یہ کسی غیر کی نہیں ہے، یہ اپنی ہی بچی ہے، اپنی ہی بچی ہے۔ میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا، یہ اپنی ہی بچی ہے۔ اللہ کے نبی اتنا سننا تھا کہ میرا دماغ خراب ہو گیا اور میں ایک دم پاگل سا ہو گیا، اور بس مجھے ایک جھوٹ سوار ہو گئی، ایک غصہ سوار ہو گیا، ایک جنون سوار ہو گیا کہ مجھے اس بچی کو ختم کرنا ہے۔ اس وقت تو میں نے کچھ نہیں کہا۔ دوسرے دن میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے اس بچی کو دفن کرنا ہے، زندہ درگور کرنا ہے، اس کو لے کے جانا ہے۔ میری بیوی نے اس کو تیار کیا، میں اس کو لے کے چلا۔ جب میں اس کو لے کے چلا بچی کو، تو وہ ہنستی کھیلتی میرے ساتھ میں جا رہی ہے، میری انگلی پکڑی ہوئی جا رہی ہے ساتھ میں، اور راستے میں چلی میرے ساتھ میں۔ جب میں جنگل میں پہنچا، میں نے کھڈا کرنا شروع کیا، تو کھڈا کرتے کرتے اس کھڈے کی جو دھول مٹی تھی وہ میری داڑھی کو لگ جایا کرتی تھی، تو وہ بچی دوڑ کے آتی تھی اور میری داڑھی کو صاف کرتی تھی۔ دھوپ کی وجہ سے اس کو پیڑ کے سائے میں نے بٹھا دیا تھا اور میں کھڈا کھود رہا تھا۔ میں کھڈے کی کھدائی کر رہا تھا، اس کی کھدائی میں جو دھول مٹی میرے کپڑوں کو لگ جایا کرتی تھی وہ بچی آتی تھی اور میرے کپڑے صاف کرتی تھی، میری داڑھی کو صاف کرتی تھی اور
کہتی تھی کہ ابا آپ کیوں اتنی محنت کر رہے ہیں، ابا آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس کے بعد میں نے اس کی بچی کی ایک نہیں سنی اور میں اپنا کام میں لگا رہا، میں برابر اپنا کام کرتا رہا اور کھڈا کھودتا رہا. جب اتنا کھڈا کھود گیا کہ وہ بچی اس کے اندر آ جائے، میں نے مٹی نکالی، وہ بچی دوڑ کر آئی اور میرے ساتھ میں مٹی نکال رہی. میں جب کھدائی کر رہا ہوں تو میرے ساتھ میں بچی وہ کھڈے کی مٹی صاف کر رہی ہے، نکال رہی ہے. اللہ کے نبی اس کے بعد جب وہ کھڈا اتنا ہو گیا کہ بچی اس کے اندر چلی جائے، میں نے اس بچی کو بلایا. میری بچی دوڑتی ہوئی آئی، ابا ابا مجھے آپ نے کیوں بلایا؟ میں نے یہ نہیں سنی. اللہ کے نبی اس بچی کو اٹھایا اور میں نے کھڈے میں اس کو رکھ دیا اور میں مٹی ڈالنا شروع کر دی. تھوڑی دیر تو بچی کھیلتی رہی کہ ابا کھیل رہے اور وہ کھڈے کے اندر کھڑی ہو گئی، وہ کھیلتی رہی مٹی کے ساتھ میں، ادھر ادھر مٹی سے کھینچتی رہی اور میں مٹی ڈالتا رہا. جب وہ مٹی بچے کی یہاں تک پہنچی اور اس نے دیکھا میرے ابا تم یہ کیا کر رہے ہو، ابا آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے ایک نہیں سنی اور میں مٹی ڈالتا رہا. یہاں تک نوبت پہنچی کہ اس کا سر اس کی آواز، چیخ کی آواز آتی رہی مجھے کہ میرے ابا مجھے نکالو، میرا دم گھٹ رہا ہے، میرے ابا مجھے نکالو. اللہ کے نبی میں نے ایک نہیں سنی اور میں مٹی ڈالتا رہا اور میں نے پورا کھڈا بند کر دیا اور اس مٹی کے اندر اس کی چیخ کی آواز دب گئی. مٹی فل ہو گئی تو اس بچی کی آواز اس مٹی کے اندر دب گئی اور میں دبا کر چلا آیا. دوستو یہ واقعہ سن کر اللہ کے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. ایسے دور جاہلیت کا وقت گزرا ہے دوستو، ایسا دور گزرا ہے کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. اس وقت کو سے نکلنے کے بعد اسلام آیا اور عورت کو لڑکیوں بھی مقام دیا. ایسا جاہلیت کا وقت گزرا ہے دوستو. ان واقعات سے ہم نے کوئی عبرت لینا ہے اور بیٹیوں کو خاص طور سے ہماری کہ اسلام میں آنے کے بعد ان کو ایک مقام دیا ہے. ہماری بچیوں کو اسلام میں ایک مقام ملا ہے. ہماری بچیوں کا بھی ذمہ داری یہ فرض ہے کہ اپنے ماں باپ کا کہنا مانیں، گھر میں رہیں، ان کا فرمانبرداری کریں، ان کا حکم مانیں. دوستو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.